بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز کے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس نے قریب جا کر اس شخص کو دیکھنا چاہا غور سے، مگر اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہ پائی۔ اس شخص نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور بولے بغیر چل پڑا۔ نور نے دیکھا پھر وہی جگہ تھی جہاں سر فاروق کی لاش تھی اور سب کھڑے لاش کی تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ نور نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص بھی غائب ہو گیا تھا۔ نور نے آگے بڑھ کر سارا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے جلد باہر لے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سب نے دیکھا نور واقعی پیلی زرد ہو چکی ہے۔ واپس آتے ہوئے نور نے دیکھا کہ باہر نکلنے والا دروازہ بالکل سامنے تھا۔ مردہ خانے کے بعد پوری ٹیم اسٹاف روم میں آ گئی۔ تیمور نے سر فاروق کی تصویروں کو پھر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں غائب ہو گئی؟ رجب نے مشورہ دیا کہ اب ہمیں پروفیسر شمیم الدین سے مدد لینی چاہیے کیونکہ ان کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری ٹیم فوجی انداز میں پریڈ لگاتی پروفیسر شمیم الدین کے آفس پہنچ گئی۔ پروفیسر صاحب نے جب سر فاروق کی تصویر دیکھی تو سکتے میں آ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اپنی گمشدہ رپورٹ کا بھی بتایا۔ پروفیسر صاحب نے اسی وقت اسپتال کے مالکان سے رابطہ کیا۔ پروفیسر شمیم الدین نے ان کی رپورٹس کی تفتیش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ ان کی رپورٹس اسپتال کی انتظامیہ کے پاس پہنچ گئی۔ پروفیسر صاحب کی بھرپور مداخلت سے انتظامیہ نے پوری ٹیم سے خفیہ میٹنگ رکھی جس میں ان سب کو وارننگ دی گئی کہ وہ اس کیس کو یہیں ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو سب اس سے دور رہیں اور اپنی جان کی فکر کریں۔ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کیس میں جو لوگ بھی شامل ہوئے وہ زندہ نہیں بچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب قابل ڈاکٹرز ہیں تو کام کرتے رہیں، کسی مصیبت میں خود کو نہ ڈالیں۔ امید ہے آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی اس کیس میں الجھے رہے تو ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس اسپتال سے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، بے شک آپ کا آخری سال چل رہا ہے۔ انتظامیہ سے میٹنگ کے بعد پروفیسر شمیم الدین نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ یہ اس کیس سے ہٹ جائیں تو بہتر ہوگا اور اپنے آپ کو آنے والے امتحانوں کے لیے تیار رکھیں۔ پوری ٹیم سر سے متفق ہو گئی اور کیس کو یہیں چھوڑ دیا۔ اگلے دن سب ایک نئے جذبے سے اسپتال آئے، اپنے روشن مستقبل کے لیے تمام تر گزری باتوں کو بھلا کر۔ نور ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اس کا لاکٹ جس میں نور اور اس کی ماما کی تصویر فکس تھی مردہ خانے میں ہی گر گیا تھا۔ نور نے آخری مرتبہ اپنی ٹیم سے مدد مانگی اور سب مردہ خانہ پہنچ گئے۔ نور کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، لاکٹ اسی نوجوان کی دراز سے لٹک رہا تھا۔ نور نے جلدی سے لاکٹ اتارا اور مڑنے ہی لگی تو اسے دراز سے کچھ عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ یہ آواز نور کے علاوہ کوئی اور سن نہیں پایا۔ سب تیزی سے مردہ خانے سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر نور نے لاکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں زیبا کی تصویر کو کھرچ کر اتار لیا گیا تھا، جسے دیکھ کر نور کو بے حد حیرت ہوئی۔ کیوں تصویر نکال کر دوبارہ شیشہ فکس کیا گیا تھا؟ چند دن پریشان رہنے کے بعد نور سب کچھ بھول کر اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔ 2 ہفتے آرام سے گزر گئے۔ سب اپنے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف رہنے لگے۔ 6 گھنٹے اسپتال کی ڈیوٹی کے بعد پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا کافی مشکل کام تھا۔ اس دوران سب کو وارڈز میں بھی 1-2 راؤنڈ لگانے پڑتے تھے۔ نور کو شروع سے عادت تھی صبح کی سیر کی، اور سب سے بڑی نعمت کہ اس کے گھر سے چند قدم دور ایک فیملی پارک تھا جہاں تمام تر مرد حضرات دور دور سے چہل قدمی کرنے آتے۔ نور آدھا گھنٹہ واک کرتی پھر واپس آ جاتی۔ ہفتے کی صبح آسمان پر کچھ بادل چھائے ہوئے تھے، موسم خاصا ٹھنڈا بھی ہو رہا تھا۔ نور نہ چاہنے کے باوجود اٹھی، گرم شال اپنے گرد لپیٹی اور پارک کی جانب چل پڑی۔ آج بادلوں کی وجہ سے اجالا نہیں تھا، قدرے اندھیرا سا تھا۔ پارک میں کچھ خواتین چہل قدمی کرتی نظر آئیں۔ زیبا بھی اپنے ٹریک پر چلتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی جوان کالا لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کا ہیڈ اس کے چہرے پر ایسے آگے کی جانب آیا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ قد سے خاصا لمبا چوڑا نوجوان لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ نور نے محسوس کیا کہ وہ اتنی تیز رفتار سے نہیں چل رہا، مگر اسے کراس کرنے کے بعد بہت جلد پھر اس تک واپس پہنچ گیا۔ نور دل میں تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی
اور تیز تیز چلنے لگی۔ پھر ابھی چند قدم چلی تو اس نوجوان نے اسے تیسری مرتبہ کراس کیا اور چلتے چلتے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جبکہ نور کا ابھی ایک چکر بھی مکمل نہیں ہوا تھا، وہ اسے حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ اپنے 3 چکر مکمل کرنے کے بعد نور گھر آ گئی اور ناشتہ کرنے کے بعد اسپتال پہنچ گئی۔ آج ان کا بہت اہم ٹاپک پر لیکچر تھا جسے پاکستان کے سب سے بڑے سرجن ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اسٹوڈنٹس کو دینا تھا۔ سرجن ڈاکٹر عطاء الرحمان کا لیکچر سننا سب کے لیے بہت اہم تھا۔ نور وارڈ کا راؤنڈ لگانے کے بعد تیزی سے لیکچر سننے جا رہی تھی کہ ایک اسٹریچر تیزی سے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ نور نے جھنجھلا کر اسے سائڈ پر لگایا اور آگے بڑھنے کو ہی تھی کہ اس نے اسٹریچر پر اپنی لاکٹ والی تصویر دیکھی۔ حیرت سے نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زیبا نے آگے بڑھ کر تصویر کو اٹھایا اور اپنے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر پرس میں رکھ لی اور بھاگم بھاگ کلاس تک پہنچ گئی۔ آج کا ٹاپک انسانی جسم کی سرجری کے بارے میں تھا۔ سائنس اتنی بڑی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے چہرے، رنگ، جسامت کو بدل سکتے ہیں۔ اسی لیکچر میں سر فاروق کا ذکر بھی آیا۔ نور نے ڈاکٹر عطاء الرحمان سے سر فاروق کے بارے میں سوال کیا کہ سر فاروق کا شمار بھی تو پاکستان کے بڑے قابل ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ بے شک ان کی موت سے پاکستان ایک بڑے سرجن سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے لمحہ بھر نور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لیکچر میں مصروف ہو گئے۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمان نے نور کو روک لیا۔ باقی سب اسٹوڈنٹس چلے گئے۔ انہوں نے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ ان کی موت ہو چکی ہے؟ سر، کیونکہ میں نے ان کی میت دیکھی تھی مردہ خانے میں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ان کی میت مردہ خانے میں ہے؟ سر، ہمارے پاس تو تصویریں بھی موجود ہیں، میں ابھی دکھا سکتی ہوں آپ کو، جبکہ میرے تمام ساتھیوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ نور نے اپنے موبائل میں سے سر فاروق کی میت کی تصویر نکالی اور ایک ایک کر کے سب دکھاتی چلی گئی اور ساتھ بولی، سر ایک حیرت کی بات اور بھی ہے کہ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ بات کیسے ماننے والی ہے؟ یا تو وہ بھوت بن کر آتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے وہ تمام تصویریں نور سے اپنے موبائل فون میں منگوائیں اور کلاس روم سے نکل گئے، جبکہ نور بھی ان سب باتوں پر حیران